रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मामू ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपना सामान समेटकर अम्मी पर एक गमगीन नजर डालकर घर से चल पड़ा। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपने साथ काम करने वाले एक लड़के के साथ किराए के घर में रहने लगा। वो शादीशुदा था। उसकी बीवी उसकी माँ के साथ गांव में रहती थी। मुझे वहाँ रहते काफ़ी वक्त गुजर गया। इस दौरान मैंने अम्मी से राब्ता करने की कोई कोशिश नहीं की थी। मैं जानता था वो मेरे साथ नहीं आना चाहती हैं। मैंने चंद पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की ताकि किसी मुनासिब से घर का इंतज़ाम करके अम्मी को मनाकर अपने साथ ले आऊं। मेरा दोस्त छुट्टियां गुजारने अपने गांव जा रहा था। उसने मुझे भी साथ चलने को कहा तो मैं उसके साथ चल पड़ा। वहां चंद दिन गुजार कर हम वापस शहर आ रहे थे। उस लड़के का भाई अपनी गाड़ी में हमें शहर की बड़ी सड़क तक छोड़ने वाला था। अभी हम सड़क से कुछ फासले पर थे कि किसी औरत ने हमारी गाड़ी को रोकने के लिए हाथ का इशारा दिया। गाड़ी रुकने पर वो घबराई हुई पिछली सीट पर मेरे बराबर आ बैठी। वो कोई 24-25 साल की लड़की थी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। वो शहर जाना चाहती थी। लड़के का भाई हमें शहर की सड़क पर छोड़कर चला गया। वहाँ हम किसी बस के गुजरने का इंतज़ार करते रहे। हमें हमारे इलाके की बस नजर आई तो हम उसमें बैठकर अपने मकान से कुछ फासले पर उतर गए। वहाँ से हमारे मकान का पैदल का सफ़र बाकी था। घर में दाखिल होने से पहले मैंने उसे बताया कि हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं और घर में हमारे साथ कोई खातून मौजूद नहीं है। वो बोली, इस तरह तो मैं आपके घर में नहीं रह सकती क्योंकि आप मेरे लिए गैर और नामहरम है। अगर आप मुनासिब समझें तो आप में से कोई एक मेरे साथ निकाह कर ले ताकि मैं यहाँ रह सकूँ। मैं समझ गया था कि वो लड़की किसी मुसीबत में ही अपने घर से निकल के आई है। मुझे उस पर शक भी हो रहा था कि कहीं वो घर से भागकर तो नहीं आई थी। हो सकता था कि उसे किसी लड़के ने धोखा दिया हो। अब वो वापस तो नहीं जा सकती थी। खैर, देखने में वो निहायत मासूम और शरीफ लगती थी। मेरा दोस्त चूंकि शादीशुदा बीवी बच्चों वाला था, लिहाजा मैंने उसके साथ निकाह कर लिया और किराए पर अलहदा घर लेकर उसके साथ रहने लगा। उसका नाम रज़िया था। मुझे उसके बारे में जो शुकूक व शुबहात थे वो चंद ही दिनों में दूर हो गए थे क्योंकि वो निहायत इबादत गुजार और परहेजगार थी। वो 5 वक्त की नमाजों के साथ साथ तहज्जुद गुजार भी थी। हमारी शादी को 1 साल हो गया था। मैंने उसमें कभी कोई बुराई नहीं देखी थी। न उसने कभी मुझसे बेजा फरमाइश की, न ही किसी ख्वाहिश का इजहार किया था। मैं जो रूखी सूखी खुद खाता था उसको भी वही खिलाता और वो उसी पर अल्लाह का शुक्र बजा लाती थी। जिन हविस की मारी और नदीदी लड़कियों के साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी थी, रज़िया उनसे बहुत मुख्तलिफ थी। अक्सर औकात उसे देखकर मैं हैरत में डूब जाया करता था। वो निहायत सादगी पसंद और वफादार थी। जब मैं काम से देर से घर लौटता तो ये सोचकर कि मैं थक गया हूँगा मेरे पाँव दबाने बैठ जाती थी। मैं भी अपने रब का शुक्रगुजार था कि उसने मेरे लिए इतने अच्छे जीवन साथी का इंतखाब किया था। न जाने मुझे कौन सी नेकी का सिला रज़िया की सूरत में मिला था। एक दिन मैं काम से वापस लौटा तो पड़ोसन अपने घर के दरवाजे में ही खड़ी थी। वो मुझे देखते ही कहने लगी, भाई ज़रा बात सुने। मैं हैरान होता उसके करीब गया। वो बोली कि ये शरीफों का मोहल्ला है, आप अपनी बीवी को ज़रा समझाएं। कुछ दिनों से रोज़ाना 4 आदमी आपकी गैर मौजूदगी में आपके घर आते हैं। मैं हैरान परेशान अंदर दाखिल हुआ तो मेरी बीवी जानमाज बिछाए नमाज पढ़ने में मशगूल थी। मैं सुनी सुनाई बात पर कान धरकर अपना घर ख़राब नहीं करना चाहता था, लिहाजा मैंने अपनी बीवी से इस बारे में कोई जिक्र ना किया। अब मेरी हमसाई मुझे अक्सर रास्ते में रोक लिया करती और यही बात कहती कि अपनी बीवी को समझाएं कि यूं गैर आदमियों को घर में घुसाना मुनासिब नहीं है। मैं भी सोचने लगा था कि हमसाई औरत झूठ क्यों बोलेगी, क्या पता वो सच कहती हो। वैसे भी मैं रज़िया के माजी के बारे में कुछ नहीं जानता था। इससे तो बेहतर था कि मैं नजमा से ही शादी कर लेता। नजमा मेरे मामू की बेटी थी, जिसकी वजह से मामू ने मुझे घर से निकाल दिया था क्योंकि मैंने नजमा के मुंह पे उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। नजमा आंखें फाड़े हक्का बक्का मुझे देखती रही थी। उसे शायद यकीन नहीं था कि मैं इनकार करूंगा, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे खुदगर्ज लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। नजमा सिर्फ खुदगर्ज नहीं बल्कि मुनाफिक और मतलब परस्त भी थी। उसे तो लग रहा होगा कि मुझसे शादी करके वो मुझ पर एहसान कर रही थी, जबकि मैंने उसका नाम नेहाद एहसान उसके मुंह पे दे मारा था। उसका बस चलता तो पास पड़ी कोई चीज़ उठाकर मुझे दे मारती। नजमा के साथ शादी से इनकार के नताइज का मुझे बखूबी अंदाज़ा था और मैं वो भुगतने के लिए तैयार भी था, लेकिन मैं नजमा से शादी किसी सूरत भी करने को तैयार नहीं था।
میرے ماموں کی کل 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سے بڑی 2 شادی شدہ تھیں، جبکہ نجمہ اور سونیا اوپر نیچے کی تھیں۔ دونوں کی عمروں میں شاید 1.5-2 سال کا فرق تھا۔ میں کوئی اتنا حسین و جمیل تو نہیں تھا، مگر وہ دونوں ہی مجھے پسند کرتی تھی۔ مجھے سونیا کی پسند کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ لیے دیے انداز میں رہتی تھی، جبکہ نجمہ نڈر اور بے باک تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی کہ جن کو جو چیز پسند آ جاتی ہے وہ اس کی ملکیت پر اپنا حق سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں، چاہے بعد میں وہ چیز ان کے لیے بے معنی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن نجمہ یہ بھول گئی تھی کہ میں کوئی چیز نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہوں۔ میری بھی کوئی پسند ناپسند ہے۔ اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا مجھے بھی اتنا ہی حق حاصل تھا جتنا کہ نجمہ کو، اور میں نے اپنا پورا حق استعمال کیا اور شادی سے ہی انکار کر دیا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے ماموں کے ہاں رہا کرتا تھا۔ میرے ماموں ایک وکیل تھے جو لوگوں کے صلح صفائی اور طلاق کے معاملات حل کروایا کرتے تھے، جبکہ ان کی اپنی بہن یعنی میری ماں کا معاملہ کئی سالوں سے لٹکا ہوا تھا۔ میں جب بہت چھوٹا سا تھا تبھی میری ماں میرے باپ سے ناراض ہو کر اپنے بھائی کے ہاں آ بیٹھی تھی۔ ناراضگی کی اصل وجہ تو مجھے معلوم نہیں تھی، پر اتنا ضرور معلوم تھا کہ امی کے معاملات بگاڑنے میں ان کے بہن بھائیوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ پہلے تو سب بڑھ چڑھ کر اماں اور ابا کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے رہے تھے، اور جب بات بہن اور اس کے بچے کو سنبھالنے کی آئی تو سب نے دامن چھڑا لیا۔ اماں کے ایک بھائی ملک سے باہر رہا کرتے تھے، جبکہ ایک بہن جن کا اماں کے معاملات خراب کرانے میں بڑا ہاتھ تھا کسی اور شہر میں مقیم تھی۔ لے دے کے یہ ایک ماموں اسی شہر میں تھے جن کے سر میں اور اماں پڑ گئے تھے۔ چونکہ ماموں کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لہٰذا وہ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے، جبکہ ممانی کا رویہ بس نارمل تھا۔ وہ مجھے اور امی کو زیادہ منہ لگانا پسند نہیں کرتی تھی۔ امی سارا دن گھر کا کام کیا کرتی تھی تو ہمیں 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ امی کی حالت اس گھر میں نوکرانیوں سے زیادہ نہیں تھی۔ جب میں 9 عمری کو پہنچا تو سونیا کا رویہ میرے ساتھ کافی مہربان ہو گیا تھا۔ وہ امی اور میرا دونوں کا ہی خیال کیا کرتی تھی، مجھے اکثر ممانی کی پڑنے والی ڈانٹ سے بچا لیتی، کھانے پینے کی چیزیں بھی میرے لیے بچا کر رکھتی تھی۔ وہ امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی مدد کروانے لگی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ پھپھو آپ سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، تھک جاتی ہوں گی۔ میں اس کی بڑھتی مہربانیاں دیکھ کر حیران تھا۔ پہل تو مجھے اس کی مہربانی کی کچھ خاص سمجھ نہ آئی، مگر میں جو ان سب کے لیے نفرت سے بھرا ہوا تھا، رفتہ رفتہ سونیا کے لیے میرے دل میں بھی نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بہن اور ماں سے کافی مختلف ہے، جبکہ نجمہ ہماری مدد کرنے پر ہمیشہ سونیا کا مذاق اڑایا کرتی تھی اور معاملات بگاڑنے میں لگی رہتی۔ میں نے FA کے بعد ہی تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا اور روزگار کی تلاش میں لگ گیا تھا۔ ماموں بھی لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کے حق میں نہیں تھے، لہٰذا سونیا اور نجمہ نے بھی بمشکل میٹرک ہی پاس کیا تھا، لیکن گھر کے معاملات اور سازشوں میں تو دونوں نے MA کر رکھا تھا۔ مجھے ایک بڑی کپڑے کی دکان پر سیلز مین کی نوکری مل گئی تھی۔ نوکری تو کچی تھی، لیکن تنخواہ میرے اور امی کے لیے کافی تھی۔ وہاں کے ملازموں کو کپڑا خریدنے پر کافی ڈسکاؤنٹ دیا جاتا تھا۔ میں امی کے لیے اچھے سوٹ لے کر آنے لگا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی پھٹا پرانا اور اترن پہن کر ہی گزارا کیا تھا۔ میری بدلتی مالی حالت دیکھ کر گھر کے مکینوں کا بھی دل بدلنے لگا۔ ایک دن میں کام سے لوٹا اور کھانا کھا کر باورچی خانے میں چائے بنانے لگا۔ سونیا باورچی خانے میں داخل ہوئی اور مجھ سے اظہار محبت کرنے لگی۔ وہ مجھ سے شادی کی خواہاں تھی، جبکہ میں حیران پریشان اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہوگی۔ ہاں، وہ میرے اور امی کے ساتھ کافی مہربان رہی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے اس کی پسندیدگی شامل تھی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ اس کی فطرت ممانی اور نجمہ سے مختلف تھی، مگر اس کے اظہار نے مجھے خوش سے زیادہ اداس کر دیا تھا، کیونکہ میری رائے اس کے بارے میں ایک دم بدل گئی تھی۔ اس کی مہربانی کے پیچھے اس کا اپنا مفاد شامل تھا۔ میں اس وقت تو اسے کوئی مناسب جواب نہیں دے پایا۔ میں نے اسے اتنا ہی کہا تھا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، جبکہ میرا ارادہ اس سے شادی کرنے کا نہیں تھا۔ میں تھوڑا پیسہ جمع کر کے امی کو وہاں سے لے جانا چاہتا تھا۔ ہمارے گھر میں محلے کا ایک لڑکا جنید اکثر آیا جایا کرتا تھا۔ جنید بچپن سے ہی گھر کے ایک فرد کی طرح تھا۔ ایک دن وہ کمرے میں کسی کام سے گیا تو نجمہ نے سونیا کو بھی بہانے سے اسی کمرے میں بھیج دیا اور باہر سے کنڈی لگا کر شور مچا کر پورے گھر کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے سونیا پہ الزام لگا دیا کہ سونیا جنید کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی اور اس نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ماموں سمیت گھر میں سبھی حیران تھے، جبکہ سونیا اور جنید کے اوسان خطا تھے۔ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔
मामू ने भी बगैर सोचे समझे जुनेद का गरेबान पकड़कर उसे अच्छा खासा घुमा दिया था, जबकि नजमा एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं उसकी मुस्कुराहट देख चुका था, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इतनी शातिर हो सकती है कि अपनी बहन पर ही इतना घटिया इल्ज़ाम लगा देगी। मामू ने 2-4 झापड़ लगाकर जुनेद को चलता किया और सोनिया को एक कमरे में बंद कर दिया, जबकि सोनिया चीखती चिल्लाती और कस्में खाती रही कि ऐसा कुछ नहीं था और ये कि नजमा ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन उस वक्त कोई भी सोनिया पर यकीन न कर सका, क्योंकि नजमा ने सूरत हाल ही ऐसी बना दी थी कि सब लोग तस्वीर का एक ही रुख देख रहे थे। सोनिया मामू और मुमानी की नज़रों में गिर चुकी थी। मामू ने जुनेद के घर वालों को कहा कि जुनेद का रिश्ता लेकर आएं और सोनिया को ब्याह कर ले जाएं, जबकि सोनिया सब घर वालों समेत मेरी भी मिन्नतें करती रही कि जो कुछ दिखाई दिया वो हकीकत नहीं थी। वो जुनेद को पसंद भी नहीं करती थी। मैं भी सोनिया की तरफ से शुकूक व शुबहात में मुब्तला था। एक तरफ तो उसने मुझसे इजहार मोहब्बत किया हुआ था और दूसरी तरफ जुनेद के साथ मुझे उसका किरदार मशकूक लग रहा था, जबकि वो मुझे अपने बेगुनाह होने का यकीन दिलाती रही। मामू ने उसे ज़्यादा मौका दिए बगैर जुनेद के साथ रुखसत कर दिया। मैंने चंद पैसे इकट्ठे करके एक पुरानी मोटरसाइकिल ख़रीदी थी। मैं उसकी साफ़ सुथराई का बहुत ख्याल रखता था और अक्सर उसको चमकाने में मगन रहता। सोनिया की रुखसती की शाम भी मैं मोटरसाइकिल धोने में मगन था। नजमा मेरे पास आई और बोली कि तुम्हें महसूस नहीं हुआ कि मैंने तुम्हारे कंधों से बोझ उतार दिया है? कौन सा बोझ? मैं नासमझी के आलम में बोला। सोनिया का बोझ। और कौन सा बोझ? क्या मतलब? मैंने भवें उचकाकर पूछा। मैं कुछ समझ नहीं पाया। जो कहना है खुलकर कहो। इतने मासूम ना बनो, नजमा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे मालूम था कि सोनिया तुमसे मोहब्बत करती थी। मैंने उस दिन तुम्हारी और उसकी गुफ्तगू सुन ली थी। तुम उससे शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए मैंने उसको रास्ते से हटा दिया। उसके चेहरे की जहरीली मुस्कुराहट का मतलब मुझे अब समझ आया था। मैंने उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसको इस घर से चलता किया, नजमा ने हाथ झाड़ते हुए कहा। मैं हैरान परेशान उसकी शक्ल देखता रह गया। कोई इतना शातिर कैसे हो सकता है कि अपनी बहन पे ही इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा दे? मगर क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे अभी तक उसकी इस हरकत की वजह समझ न आई थी। तुम्हारे लिए, वो मेरी आंखों में झांक कर बोली थी। मेरे लिए? मैंने उसके अल्फाज बेयकीनी से दोहराए। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे तुम ठुकरा नहीं सकते, क्योंकि मुझे ठोकर मारने का मतलब वो दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। हो सकता है मैं तुम्हारा अंजाम सोनिया से भी बुरा करूं। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन सी मोहब्बत थी कि वो मेरी सर की छत छीनने के लिए भी तैयार खड़ी थी, मगर मैं जानता था कि उससे कुछ बैद नहीं, वो ऐसा कर भी सकती थी। मैंने उसे कोई जवाब न दिया और चुपचाप अपनी बाइक धोता रहा। वो भी वापस पलट गई थी। अगले दिन ही वो मेरे सामने खड़ी मुझसे अपनी मोहब्बत के इजहार का जवाब मांग रही थी। ना तो मैं उसकी तरह निडर था और ना ही बेबाक, और अभी मैं घर से निकाले जाना बर्दाश्त करने की पोजीशन में भी नहीं था, और उससे मोहब्बत तो मुमकिन ही नहीं थी। सारी जिंदगी उसने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाई थी। अपनी शरारतों का इल्ज़ाम मुझ पर लगाकर मामू मुमानी से मार पिटवाना और फिर आते जाते मुझ पर तंज करना उसका रोज़ का मामूल था। मैं अपने बचपन की वो जलालत कैसे भूल सकता था? मैं बस इतना चाहता था कि मुझे कुछ दिन की मोहलत मिल जाए ताकि मैं अम्मी और अपने रहने का इंतज़ाम कर सकूं, मगर वो मेरी सोच से ज़्यादा होशियार थी। न जाने उसने मुमानी को क्या पट्टी पढ़ाई थी कि अगले ही दिन उन्होंने अम्मी से मेरी और नजमा के रिश्ते की बात की। अम्मी तो पहले ही उनके एहसानों के बोझ तले दबी थी, वो मुमानी को इनकार कैसे कर सकती थी? अम्मी ने मुझे बताया कि वो मुमानी को मेरे और नजमा के रिश्ते के लिए हाँ कह चुकी हैं। मैं अम्मी की शक्ल देखता रह गया। आपने एक बार भी मुझसे पूछने की जहमत गवारा नहीं की? मैं बेयकीनी से उन्हें देख रहा था। इसमें पूछने की क्या बात है? नजमा से बेहतर और रिश्ता क्या हो सकता है? हमारी पोजीशन भी इस घर में मुस्तहकम हो जाएगी। क्या बात कर रही हैं अम्मी? मैं उनकी सोच पर हैरान था। इतने साल गुजारने के बावजूद पोजीशन मुस्तहकम नहीं हुई। अगले चंद सालों में मुस्तहकम रखने की उम्मीद भी मत रखें। मैंने अम्मी को काफ़ी समझाने की कोशिश की, मगर मैं उन्हें कायल न कर सका। 1-2 दिन में तुम्हारी मुमानी मामू से बात करने वाली है। वो तुमसे बात करें तो तुम्हारा जवाब हाँ में होना चाहिए। अम्मी अपना फैसला सुनाकर उठ चुकी थी। शाम को मैं हंसते मामूल अपनी बाइक चमकाने में मगन था। नजमा मुस्कुराती हुई मेरे सामने आ खड़ी हुई। मुझे भी अपनी बाइक पर घुमा कर लाओ, वो इठलाते हुए बोली। मैं गुस्से में भरा हुआ था, उसे घूर कर देखा। अब तो मैं तुम्हारी बीवी बनने वाली हूँ, अब किस बात की शर्म?
اس نے پوری بتیسی باہر نکالی۔ دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ میں مکہ مار کر اس کے سارے دانت توڑ دوں۔ یہ اس کی محبت نہیں، ہر چیز اپنا لینے کی عادت تھی۔ وہ اتنی خود غرض تھی کہ اسے چیزوں اور انسانوں میں فرق تک یاد نہیں تھا۔ میں تم سے شادی کروں گا، کبھی خواب میں بھی مت سوچنا۔ میرا غصہ میرے لفظوں کی صورت میں باہر نکلا تھا۔ تم جیسی شاطر اور مکار لڑکی جو اپنی بہن کی نہ ہو سکی، وہ میری کیا ہوگی؟ اپنی شکل گم کرو میرے سامنے سے۔ وہ ہکا بکا کھڑی میری شکل دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو کیا شکل گم کرنی تھی، میں خود ہی وہاں سے غصے میں اٹھ کر چل دیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ میں پہلے ہی جانتا تھا۔ نجمہ سے کچھ اچھے کی امید کی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے ماموں اور ممانی کو نہ جانے رو رو کر میرے ظلم کے کیا کیا قصے سنائے کہ ماموں نے مجھے اپنا سامان سمیٹ کر گھر سے نکل جانے کا حکم سنا دیا۔ میں امی کو بھی ساتھ لے کر نکلنا چاہتا تھا، پر امی نے میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس عمر میں در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانا چاہتی تھی۔ میں شام کو کام سے واپس آیا تو وہی ہمسائی مجھے دروازے میں کھڑی دکھائی دی۔ وہ مجھے کہنے لگی، اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو کل کام سے جلدی واپس آ جانا اور اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھ لینا۔ میں چونکہ اپنی بیوی پر پہلے ہی شک میں مبتلا ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے بھی اس کے اس مشورے پر عمل کرنے کا سوچا۔ اگلے دن میں گھر جلدی لوٹ آیا۔ مجھے باہر کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ 4 آدمی میرے گھر میں موجود تھے اور میری بیوی کے قدموں کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر زور سے چلایا، یہ سب کیا ہے اور یہ لوگ میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ میری بیوی مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بیوی کو اٹھتے دیکھ کر وہ 4 آدمی بھی ایک طرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ لوگ میرے گاؤں سے آئے ہیں، ان کا تعلق میرے ماضی سے ہے۔ آپ میرے ماضی کے بارے میں بے خبر ہیں۔ اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے ان آدمیوں کو بتایا کہ یہ میرے شوہر ہیں۔ ان میں سے ایک بولا، آپ اپنے شوہر سے بات کر لیجئے، ہم دوبارہ آئیں گے، اور وہ گھر سے باہر نکل گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ میں نے ناسمجھی کے عالم میں اپنی بیوی سے پوچھا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں آپ کو سب بتاتی ہوں، وہ سکون سے بولی تھی۔ وہ مجھے اپنی کہانی سنا چکے تھے۔ رضیہ کے ابا گدی نشین تھے۔ وہ 2 بھائی تھے۔ پیری مریدی کا سلسلہ ان کے آباء و اجداد سے جاری تھا۔ چونکہ باپ کی وفات کے بعد باپ کی جگہ بڑے بیٹے کو سنبھالنی ہوتی ہے، لہٰذا رضیہ کے دادا کی وفات کے بعد رضیہ کے تایا نے اپنے باپ کی جگہ سنبھال لی تھی۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس دعا کروانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد گھریلو ناچاکی کی بنا پر ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر چلی گئی اور ساتھ ان کے اکلوتے بیٹے کو بھی لے گئی، جس کی وجہ سے ان کی دماغی حالت تھوڑی خراب ہو گئی تھی۔ ان کی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر رضیہ کے ابا نے گدی سنبھالی۔ رضیہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ سب بالکل صحیح چل رہا تھا کہ ایک دن رضیہ کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا۔ رضیہ کے والد کی وفات کے بعد گدی سنبھالنے کا حق رضیہ کا تھا، لیکن رضیہ کے دادا کے بھائی کی اولادیں چاہتی تھیں کہ اب یہ سلسلہ ان کے خاندان میں سے کوئی سنبھالے۔ ان کا کہنا تھا کہ رضیہ چونکہ ایک لڑکی ہے، جبکہ گدی سنبھالنے کے لیے کسی مرد کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا یہ ذمہ داری اب ان کے خاندان کے کسی مرد کو دے دینی چاہیے۔ جبکہ رضیہ اور اس کی ماں کا خیال تھا کہ گدی نشینی کا سلسلہ رضیہ کے دادا سے چلا تھا، لہٰذا یہ رضیہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے دادا اور اپنے باپ کی جگہ پر جگہ سنبھالے۔ رضیہ کو اس کے دادا کی طرف سے کچھ اشارات بھی ملتے تھے اور اس کی دعاؤں میں بھی بے پناہ اثر تھا۔ لوگ جو بھی دعا اس سے کراتے تھے وہ ضرور قبول ہوتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کو بہت مانتے تھے، لیکن رضیہ کے دادا کے بھائی کی اولادیں بغاوت کر چکی تھی۔ وہ رضیہ کو جان سے مارنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ رضیہ کی ماں کو اس کی خبر مل گئی تو اس نے رضیہ کو وہاں سے بھگا دیا، کیونکہ فی الحال جان بچانا زیادہ ضروری تھا، جبکہ رضیہ کے باپ کے مرید رضیہ کی تلاش میں تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے رضیہ کو بازار میں میرے ساتھ دیکھ لیا تھا اور وہ اس کا پیچھا کر کے گھر تک آ پہنچے تھے۔ وہ میری غیر موجودگی میں رضیہ کو واپس جا کر اپنی گدی سنبھالنے کے لیے قائل کرتے رہے تھے۔ انہوں نے رضیہ کو بتایا تھا کہ بغاوت کرنے والوں نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ لوگوں کا ان پر سے یقین اٹھتا جا رہا تھا، کیونکہ ان کے دم درودوں میں کوئی اثر نہیں تھا۔ تعویذ دینے کے لیے بھی وہ لوگوں سے منہ مانگی قیمت وصول کر رہے تھے۔ رضیہ کو اپنی ماں اور تایا کی خیریت تو مل گئی تھی، لیکن وہ میری وجہ سے واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش تھی اور سکون کی زندگی گزار رہی تھی، جبکہ ان آدمیوں کا کہنا تھا کہ اس کے کندھوں پر ایک ذمہ داری تھی جو اسے ہر حال میں پوری کرنی تھی۔ رضیہ کے مرید اس کی راہ تک رہے تھے۔ وہ رضیہ اور اس کے باپ پر بہت اعتقاد رکھتے تھے۔ رضیہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں کیا چاہتا ہوں۔
میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنی ذمہ داری خوش اسلوبی سے پوری کرو. تمہیں اپنی جگہ ضرور سنبھالنی چاہیے کیونکہ مجھے یہی لگتا ہے کہ اس گدی پر صرف تمہارا حق ہے. رضیہ میری بات سن کر خوش ہو گئی. ہم نے گاؤں جانے کی تیاری کر لی تھی. گاؤں کے لوگوں کو رضیہ کے آنے کی خبر دے دی گئی تھی. گاؤں والوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا. وہ رضیہ کے لیے نعرے لگا رہے تھے. حویلی پہنچ کر رضیہ اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگی. اس کی ماں کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ چونک گئی. رضیہ نے اپنی ماں سے میرا تعارف کروایا کہ یہ میرے شوہر ہیں. رضیہ کی ماں مجھ سے میرے بارے میں سوالات کرتی رہی. انہوں نے مجھ سے میری امی اور میرے ماموں کا نام پوچھا. وہ مجھے پہچان گئی اور بولی میں تمہیں تمہارے باپ سے ملواتی ہوں. رضیہ کے تایا ہی تمہارے ابا ہیں. رضیہ کے تایا بھی وہاں آ گئے تھے. رضیہ کی والدہ نے انہیں کہا کہ ان سے ملیے, یہی آپ کا بیٹا عثمان ہے. وہ آنسو بہاتے مجھ سے آ کر لپٹ گئے. تمہاری ماں کو ہم نے بہت سمجھایا لیکن وہ کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی. غلطی ہماری یہ تھی کہ ہم اسے شہر سے بیاہ کر لے آئے تھے. اس کی زبان پر یہی رٹ تھی کہ اسے گاؤں میں نہیں بلکہ شہر جا کر ہی رہنا ہے, جبکہ اسے گاؤں میں شہر جیسی ہر سہولت میسر کر دی گئی تھی. روپے پیسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. نہ اس پر شہر آنے جانے یا بہن بھائیوں سے ملنے پر کوئی پابندی لگائی گئی تھی. وہ کبھی بھی آ جا سکتی تھی, پر اسی بات کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا. وہ ہر وقت اپنے بہن بھائیوں کے پاس ہی موجود رہنے لگی اور جب بھی اسے حویلی واپس بلایا جاتا تو جھگڑنے لگتی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا, مجھے یہاں کا ماحول پسند نہیں. تمہارے ابا گدی نشین تھے, لوگ ان پر اعتقاد رکھتے تھے. وہ اس طرح ہر چیز چھوڑ کر شہر نہیں جا سکتے تھے. تمہاری ماں نے اس بات کو انا کا مسئلہ بنا لیا اور ایک دن چپکے سے تمہیں لے کر شہر چلی گئی. تمہارے ماموں نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا تھا جہاں وہ پہلے رہتے تھے. ہم نے کافی تلاش کی مگر تمہارا اور تمہاری ماں کا کچھ اتا پتہ نہ مل سکا. اس صدمے میں تمہارے ابا نے اپنا ذہنی توازن کھو دیا تھا. وہ ہر بچے کے پیچھے تمہارا نام لے کر بھاگتے اور اسے گود میں اٹھا کر اس قدر پیار کرتے کہ بچہ بھی ڈر کے رونے لگ جاتا. اتنا کہہ کر چچی خاموش ہو گئی جبکہ ابا کی ابھی تک ہچکی بندھی ہوئی تھی. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رضیہ میری سگی چچازاد تھی. میں جانتا تھا کہ امی اور ابا کے جھگڑنے میں زیادہ قصور امی کا ہی تھا کیونکہ ممانی کئی مرتبہ غصے میں امی کو یہ تانا دے چکی تھی. ماموں نے اپنے کام کے سلسلے میں گھر تو کیا شہر ہی بدل لیا تھا. وہ ایک بڑے شہر جا کر بس گئے تھے اور امی نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا تھا. یہ مشورہ بھی امی کو ان کی بہن نے ہی دیا ہوگا. دراصل امی کی شادی بہت کم عمری میں ہی ہو گئی تھی جب ان کے ابا زندہ تھے. وہ بھی امی کی شادی کے 2 سال بعد فوت ہو گئے. امی کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا, بگاڑنے والے سبھی تھے. امی نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی ماری تھی جس کا نتیجہ بھی پھر تمام زندگی بھگتا تھا. لیکن امی نے اپنے ساتھ ساتھ میرے ساتھ بھی کافی زیادتی کی. مجھے اپنے باپ اور خاندان کے پیار سے محروم رکھا گیا. شاید وہ ڈرتی ہوں گی کہ کہیں ان کا واحد سہارا بھی انہیں چھوڑ نہ دے. یعنی امی بھی اپنی بھائی کی بیٹیوں کی طرح خود غرض تھی. مگر نہ میں اتنا خود غرض تھا نہ ہی حویلی کے لوگ. میں امی کو زبردستی اپنے ساتھ حویلی لے آیا تھا. وہ بے حد شرمندہ تھی. ان کا کہنا تھا کہ وہ میرے باپ کا سامنا نہیں کر پائیں گی. مگر امی, آپ کو کم از کم ایک بار معافی تو مانگ ہی لینی چاہیے, میں نے ان کی گود میں سر رکھ کر کہا تھا. وہ مان گئی تھی اور حویلی چلی آئی تھی. جبکہ ابا کو دیکھتے ہی انہوں نے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے, جبکہ ابا نے ان کے بندے ہاتھوں کو پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا تھا. میں نے حویلی میں اپنے ابا اور چچا کی گدی سنبھال لی تھی, جبکہ رضیہ بھی میری پوری مدد کروا رہی تھی. ابا کی طبیعت اور ذہنی حالت میں کافی افاقہ ہوا تھا, جبکہ اماں اب آرام اور سکون سے اپنی عبادت میں مگن رہا کرتی تھی. گاؤں کی لڑکیاں اپنے سسرال کے مسئلے مسائل لے کر رضیہ کے پاس آیا کرتی. اماں ان کو صبر و شکر اور خندہ پیشانی کی نصیحت کرتی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی لڑکی ناسمجھی اور بے وقوفی میں اپنا گھر برباد کر کے تمام زندگی اذیت اور پچھتاوے میں گزارے.